ایک انٹرسٹنگ چیز کہ قرآن ہاتھ میں اٹھا کے وہ رپوش کی عادت جو تھی اس کو گواہیاں دینی پڑ رہی ہیں کہ ڈرٹی گیم کے مین آف دی میچ یہ نہیں ہے، تو پھر کیوں آپ کو وہ قرآن اٹھانے اور قسمیں دینے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کل ہے، کیونکہ اگر آپ صحیح ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں، کوئی آپ نے غلطی نہیں کی، آپ نے کوئی بلنڈرز نہیں کیے، تو آپ کیوں چھپے ہیں، کیوں رپوش ہیں؟ سینہ تان کے آئیں اور قانون کا سامنا کریں۔ قانون ریلیف بھی دے رہا ہے، جو لوگ بے گناہ ہیں ان کی ضمانتیں بھی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی راجہ ہو تو یہ قوم اس کا باجا بجانے میں بھی ماہر ہے، اور راجے کئی آئے اور ان کے باجے بجتے اس قوم نے دیکھے، تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو یو کے بعد ٹیوب والے ہیں وہ یو اور یہ سوچ لیں کہ اگر ٹیوب پنکچر ہو جاتی ہے تو یو کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے کچھ افراد جو ہیں گمراہ ذہن جو ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے زہر آلود پراپوگنڈا مختلف یوٹیوب چینل سے کر رہے ہیں، اور ہندوستانی میڈیا، ہندوستانی ایجنسیز یا پاکستان مخالف وہ تمام نیٹ ورکس جو پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں مصروف ہیں، وہ ان یوٹیوبرز کو بڑے فخر سے پاکستان کے قومی سلامتی کے اداروں پہ حملہ آور ہونے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تو میں ان نادان پاکستان کا لبادہ اوڑے پاکستان مخالفین کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کے آباء و اجداد، جد امجد، ان کی قبریں اسی مٹی کے اندر دفن ہیں، اور یہ دھرتی ماں کا قرض ہے آپ پہ کہ آپ اس مٹی سے وفا کریں۔ ملک کے عوام کو سیاسی ایندھن تو بنایا گیا، لیکن اس عوام کے نام پہ لیے گئے جو ووٹ تھے وہ ووٹ صرف نوٹ اکٹھے کرنے میں استعمال ہوتے رہے۔ 21 اکتوبر کو پاکستان میں آنے والے وی آئی پی مہمان جو ہے وہ 21 توپوں کی سلامی کے طلبگار ہیں، اور وہ 21 توپوں کی سلامی کے ساتھ پاکستان میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، جو سیاست جو ہوتی ہے وہ میدان کی ہوتی ہے، سیاست ڈرائنگ روم کی نہیں ہوتی ہے۔ ڈرائنگ روم میں آپ سیاسی حکمت عملی ترتیب دیتے ہیں، اس کی پریکٹیکل جو شیپ ہے وہ سیاسی میدان میں نظر آتی ہے۔ تو اگر ایون فیلڈ سے نکل کے نواز شریف صاحب سیاسی میدان میں آ جاتے ہیں تو سیاست میں گہما گہمی ہوگی۔ تو ایپیکس کمیٹی نے فیصلے کیے ہیں کہ پاکستان سے وہ غیر ملکی تارکین وطن جنہوں نے پاکستان کا کھایا اور پاکستان کے نمک کے ساتھ نمک حرامی کی، پاکستان کو ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کئی نسلیں ان کی ہم نے پروان چڑھائیں، لیکن جب بھی انہیں موقع ملا انہوں نے پاکستان کو زخم دیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے گھر سے گند کو صاف کریں اور ہم دوسرے شہریوں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنے وسائل جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں پہ صرف ہوں، اور جو غیر قانونی سرگرمی میں ملوث وہ عناصر گروہ مافیاز کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آپ ڈالرز مافیا کو پروب کریں، آپ اسٹیٹ مافیا، یہ جو آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے اندر ہیں، قبضہ مافیا، آپ ان کو پروب کریں، آپ کرنسی کے مافیا کو پروب کریں، آپ ڈرگ مافیا کو پروب کریں، آپ جہاں جہاں دہشت گردی کے نیٹ ورک کو پروب کریں، آپ کو وہ مخصوص تارکین وطن جو ہے
پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشوں میں حصے دار نظر آتے ہیں۔ اور جب آپ نے دیکھ لیا کہ وفا کا صلہ ہمیشہ جفا کی شکل میں ملا اور آپ نے ان کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے پاکستان کے در و دیوار کو خون آلود کیا اور 80,000 سے زائد جو ہے وہ شہداء کی لاشیں اپنے کندھوں پہ اٹھائی، تو آج وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دوسروں کا بوجھ اٹھانے کی بجائے اپنے قوم کے قدموں کو مضبوط کریں اور اپنے پاکستان کے ہر اس مستقبل کے معمار کو یہ موقع دیں کہ وہ پاکستانی ہوتے ہوئے سبز پاسپورٹ کو وہ عزت اور توقیر ملے، اور سبز پاسپورٹ کو بدنام کرنے والے جو جعلی پاسپورٹ بنا کے وہ پاکستانی شناخت نہیں رکھتے تھے لیکن پاکستان کی جو شناخت لے کے بیرون ملک ہر جرائم میں ملوث وہ افراد جو ہیں وہ پاکستان کو تکلیف دیتے رہے۔ تو میں اپیل کرتی ہوں استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے، ذمہ داران سے، سپہ سالار سے، ان کی ٹیم سے، تمام نیشنل سیکیورٹی اپریٹس سے کہ آپ ان کی منجی تو ٹھوک رہے ہیں، جن کو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جعلی اور 2 نمبر شناختی کارڈ یا پاسپورٹ بنائے اور جعلی پاکستانی بن کے پاکستان کے وجود کو زخمی کیا۔ تو جن لوگوں نے پیسوں کے عوض اپنی دھرتی ماں کی شناخت کو بیچا اور ان کو وہ شناختی کارڈ کی شکل میں یا پاسپورٹ کی شکل میں ان کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ ہم نے مشکل راستے کا آغاز کیا ہے، مشکل سفر جہانگیر ترین صاحب کی قیادت میں اور علیم خان صاحب کی صدارت میں ہم باضابطہ طور پہ اپنی رجسٹریشن کے مرحلے کے بعد 13 اکتوبر سے جنگ سے عوام سے اپنا جو رابطہ ہے اس کو فعال کرنے جا رہے ہیں اور اپنے مفادات کی بجائے عوامی اور ملکی مفادات کو ترجیح دے۔ انشاءاللہ علامہ اقبال کے خوابوں کی تعبیر اور قائد اعظم کے حقیقی پاکستان کی تصویر جو ہے وہ آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے اس کی جھلک نظر آئے گی۔ اس انتشار شدہ بیانیے کے ساتھ جڑی جو قوم اس وقت مختلف لسانی، مذہبی اور سیاسی گروہ بندیوں کا شکار ہے، اس کو ایک قوم کے طور پہ اکٹھا کر کے ان کی حقیقی جو توانائیاں ہیں وہ پاکستان کے مفاد کے لیے استعمال کرنا، یہ استحکام پاکستان پارٹی کا سب سے بڑا منشور کا اہم ترین جز ہے۔ اور ہمارا مینیفیسٹو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا وہ روڈ میپ ہے جس کا کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی اس اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ان سب فیصلوں کے ساتھ کھڑی نظر آئے گی جہاں پاکستان کی تعمیر و ترقی، عوام کی فلاح و بہبود اور پاکستان کو آگے لے کے چلنے کا روڈ میپ جڑا ہوا ہے۔